صبرین نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایمانداری سے کہا، سچ کہوں تو وہ میرا سابق شوہر ہے اور موجودہ دوست، لیکن تمہاری دوست نے اس دن کہا تھا کہ تم شادی شدہ ہو۔ شادی تو ہے، مگر میرے شوہر سے کوئی جذباتی تعلق نہیں۔ اس نے مجھے دھوکے سے شادی کے بندھن میں باندھا۔ ہم کافی عرصے سے الگ رہ رہے ہیں اور اب طلاق کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ صبرین نے مبین کی حیرت زدہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بے بس مسکراہٹ دی۔ سوری، شاید میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ میری محبت بھری زندگی کچھ الجھی ہوئی ہے۔ میں اپنے سابق شوہر کے ساتھ دوبارہ تعلق میں آ گئی ہوں اور ہمارے 2 بچے بھی ہیں۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی کم عمری میں 2 شادیاں کر چکی ہو، مبین نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اگر طلاق ہو چکی تھی تو ظاہر ہے کہ نبھا نہیں ہو پایا، پھر دوبارہ ساتھ کیوں؟ بچوں کی وجہ سے؟ آدھی بات صحیح ہے، بچے ایک وجہ ہیں، لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اب بھی اسے چاہتی ہوں۔ صبرین نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ مبین ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پیچیدہ سا تاثر ابھرا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا، تھوڑی غیر متوقع ضرور ہے، لیکن ٹھیک ہے، میں باہر پلا بڑا ہوں، اس لیے کچھ زیادہ کھلا سوچتا ہوں۔ اگر تم خوش ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ شکریہ۔ صبرین تھوڑا حیران ہوئی۔ عام طور پر لوگ ایسی باتیں آسانی سے قبول نہیں کرتے، مگر مبین کی باتوں سے اسے واقعی خوشی ہوئی۔ تمہارا ذوق اچھا ہے، کیوں نہ تم ہی میرے لیے کچھ کپڑے سلیکٹ کر لو؟ مبین نے اپنی لمبی اور پتلی انگلیوں سے نئے کپڑے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم خود اتنے خوبصورت ہو، تم پر سب کچھ اچھا لگے گا۔ صبرین نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور آخرکار کچھ چمکدار رنگوں والے کپڑے چن لیے۔ تم چاہتی ہو کہ میں یہ نارنجی رنگ کے کپڑے پہنوں؟ مبین کے ہونٹوں کے کونے تھوڑے سے ملے۔ اسے لگا جیسے یہ اس کے لیے نیا تجربہ ہو۔ اس نے پہلے کبھی ایسے شوق رنگ نہیں پہنے تھے۔ کہ تم نے نہیں کہا تھا کہ میرا ذوق اچھا ہے؟ صبرین نے الجھن سے پوچھا۔ ویسے بھی تمہاری فگر اتنی اچھی ہے اور تمہاری عمر بھی ایسی ہے کہ تمہیں ہر وقت گہرے رنگ پہننے کی ضرورت نہیں۔ نوجوان لڑکوں کو روشن رنگوں کے کپڑے پہننے چاہیے۔ پھر اس نے ایک ہی بار میں 10 سے زیادہ لباس چن لیے۔ اس دکان کے کپڑے مبین کی عمر کے لوگوں کے لیے زیادہ موزوں تھے۔ وہ سفید عمودی دھاریوں والی قمیض کے ساتھ جینز پہن سکتا تھا یا آسمانی نیلے چیک والی قمیض کے ساتھ بیج رنگ کی کٹی ہوئی پتلون۔ اگر صبرین کا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا تو وہ اسے بھی بالکل اسی طرح تیار کرتی۔ مبین حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ سب کپڑے اس کے عام سٹائل سے بہت مختلف تھے۔ اسے خاص طور پر سیاہ رنگ پسند تھا، مگر صبرین نے ایک بھی سیاہ رنگ کا لباس نہیں چنا۔ معاف کرنا، شاید میں نے کچھ زیادہ ہی چن لیے۔ تم چاہو تو بس سارے لے لیتا ہوں۔ مبین نے ایک بلیک کارڈ نکالا۔ صبرین چونک گئی۔ اسے یاد آیا کہ شہزام کے پاس بھی ایسا ہی کارڈ تھا اور یہ عام لوگوں کو دستیاب نہیں ہوتا۔ علاوہ یہ اس دکان کے کپڑے بہت مہنگے تھے، مگر مبین نے سینکڑوں ہزار ڈالر خرچ کر دیے اور پلک تک نہ جھپکی۔ مبین، کیوں نہ تم اپنے گھر فون کر لو؟ اتنے زیادہ کپڑے خریدنا مہنگا پڑے گا۔
ضرورت نہیں، اس طرح کی رقم تو بس جیب خرچ ہے۔ مبین نے ہنستے ہوئے کہا، میرے آباء و اجداد نے بہت محنت سے پیسہ کمایا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ساری زندگی میں بھی وہ پیسہ ختم کر سکوں گا۔ صبرین لاجواب رہ گئی۔ یہ دراصل ایک بہت نفیس انداز کا شیخی بھرا جملہ تھا۔ ویسے چونکہ تم کینبرا کی رہائشی ہو، کہ تمہیں یہاں کوئی اچھا ولا یا کوٹھی معلوم ہے؟ میں ایک خریدنا چاہتا ہوں تاکہ میرے والدین جب مہینے کے آخر میں آئیں تو ان کے پاس رہنے کی جگہ ہو۔ مبین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس وقت شہر کے مغربی علاقے میں سب سے اچھے ولاس موجود ہیں، وہاں کا ماحول بہت شاندار ہے اور وہ سمندر کے بھی قریب ہے۔ صبرین نے سوچتے ہوئے جواب دیا، تم کب فری ہو؟ کیا تم میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ میں خود بھی یہاں زیادہ واقف نہیں ہوں۔ مبین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور اس کی طرف امید بھری نظر سے دیکھا۔ مجھے ان دنوں بچوں کے لیے پری اسکول کا بندوبست کرنا ہے، تو 2 دن بعد چلیں گے۔ مبین نے گھڑی دیکھی، اب وقت کافی ہو گیا ہے، آؤ کھانے پر چلتے ہیں۔ میری طرف سے۔ میں مصروف ہوں، اگر وقت نہیں ہے تو میں خود قریبی کسی جگہ جا کر نوڈلز کھا لوں گا۔ مبین کے پرکشش چہرے پر اداسی چھا گئی۔ صبرین جو اصل میں انکار کرنا چاہتی تھی، اچانک انکار نہ کر سکی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانے پر لے چلتی ہوں، لیکن مجھے جلدی واپس جانا ہوگا، دیر تک باہر نہیں رہ سکتی۔ زبردست، شکریہ۔ مبین کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں، ویسے ہی خوبصورت آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگانے لگیں۔ لیکن تمہیں کھلانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ صبرین مسکرا دی۔ کس نے کھلایا؟ اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ صرف ایک کھانے کی بات تھی۔ آسانی کے لیے اس نے اوپر والے فلور پر واقع فونڈیو ریسٹورانٹ کا انتخاب کیا۔ پتہ نہیں تم فونڈیو کھاتے ہو یا نہیں، لیکن یہ ریسٹورانٹ کینبرا کی ایک مشہور چین ہے، یہاں کا کھانا کافی اچھا ہوتا ہے۔ صبرین ابھی بیٹھ ہی رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین دیکھ کر اس نے کچھ شرمندگی سے کال اٹھائی۔ ہیلو، میں ولا واپس جا رہا ہوں۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تم بچوں کے ساتھ ہو؟ شہزام کی کھنکدار آواز دوسری طرف سے آئی۔ میں ایک دوست کے ساتھ فونڈیو کھا رہی ہوں۔ صبرین نے اپنی ناک رگڑی۔ کون؟ شہزام نے غصے سے پوچھا۔ فریا؟ نہیں، کمپنی کی ایک ساتھی ہے، تم بچوں کے ساتھ رہو، میں کھانا ختم کر کے واپس آ جاؤں گی۔ صبرین نے ہلکے سے سر ہلا کر کہا۔ اس کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن شہزام کا جیلسی کا رد عمل بہت زیادہ تھا۔ کیا ساتھی مرد ہے یا عورت؟ شہزام سوری، تمہارا کب تک یہ ہوگا؟ صبرین نے غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اتنی زیادہ پوچھ گچھ کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ کیا اتنا مشکل ہے جواب دینا کہ وہ مرد ہے یا عورت؟ شہزام نے سرد آواز میں پوچھا۔ تو کیا اگر وہ مرد ہے یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے؟ میں صرف ایک دوست کے ساتھ کھا رہی ہوں۔ صبرین نے فون بغیر کسی
ہچکچاہٹ کے بند کر دیا۔ اس کے سامنے مبین اسے چال بازی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں تمہارا ساتھی ہوں؟ صبرین نے بے چینی سے وضاحت دی۔ مجھے کچھ اور نہیں کرنا پڑا۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ میں اس سے کم عمر اور خوبصورت لڑکے کے ساتھ کھا رہی ہوں تو وہ ضرور جیلس ہوگا۔ وہ بہت غصے والا آدمی ہے۔ پھر کہ تم نے پہلے کبھی کسی اور نوجوان خوبصورت لڑکے کے ساتھ لنچ نہیں کیا؟ مبین کی گہری آنکھوں میں مدھم سی چمک آ گئی۔ نہیں، صبرین نے سچ بتایا، میرے پاس زیادہ دوست نہیں ہیں، تم پہلے ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ ایک عجیب سی فیملیرٹی سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر میرا چھوٹا بھائی ہوتا تو وہ شاید تمہاری طرح ہوتا۔ مبین کچھ لمحے کے لیے تھم گیا۔ صبرین مسکرا دی۔ میرا چھوٹا بھائی نہیں ہے، تو براہ کرم غلط فہمی میں نہ پڑنا۔ میرے والدین نے صرف مجھے ہی پیدا کیا، تمہارے والدین نے کوئی اور بچہ نہیں پیدا کیا؟ مبین نے جان بوجھ کر سوال کیا۔ صبرین نے سر ہلایا اور اس سوال کا جواب دینا نہیں چاہا۔ چلو آرڈر کرتے ہیں، تم مہمان ہو، تم ہی شروع کرو۔ مجھے یہاں کے کھانے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا، تم ہی آرڈر کر لو۔ مبین نے سر ہلایا۔ صبرین نے اصرار نہ کیا اور وہ صرف وہی ڈشز آرڈر کی جو اسے مزیدار لگتی تھی۔ یہ توقع کے برخلاف مبین نے کہا کہ ان کا ذائقہ خاص تھا لیکن بہت مزیدار تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بلیک پڈنگ اور فوئی گراس اتنے مزیدار ہوں گے۔ ہم لوگ باہر کبھی ہی نہیں کھاتے، تم لوگ بہت عجیب کھانے کھاتے ہو۔ اگرچہ عجیب ہے لیکن مزیدار ہے۔ صبرین نے محسوس کیا کہ مبین اور اس کے ذائقے میں بہت مماثلت ہے۔ وہ بیف بہت پسند کرتی تھی اور مبین کو بھی وہی پسند تھا۔ وہ پروٹوبیلو مشروم پسند کرتی تھی اور مبین بھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے سب کچھ 2 بار آرڈر کیا۔ ویسے مبین، کیا تم کینبرا میں سیٹل ہونے جا رہے ہو؟ تم یہاں کیا کرنے والے ہو؟ صبرین نے کھانے کے دوران بے تکلفی سے سوال کیا۔ میں ایک بینک کھولنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں۔ صبرین مٹن کے ٹکڑے سے تقریباً دم توڑ چکی تھی۔ جب اس نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھوں میں دھندلا پن تھا اور ہونٹ تھوڑے سرخ اور سوجے ہوئے تھے۔ وہ جتنی ممکن ہو اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ مبین کی آنکھوں میں ہلکا سا اندھیرا آیا اور اس نے قدرتی طور پر مسکرا کر کہا، کیا بینک کھولنا اتنا عجیب ہے؟ میری فیملی نے باہر کئی بینک کھولے ہیں، کوئی تعجب نہیں۔ صبرین نے سرگوشی کی۔ کوئی تعجب نہیں کہ وہ سینکڑوں ہزار ڈالر بغیر پلک جھپکے خرچ کر دے، لیکن تم ابھی اتنے نوجوان ہو، بینک کھولنا تو بہت… میں جوان ہوں۔ مبین دنگ رہ گیا۔ اصل میں نہیں، جب میں 16 سال کا تھا میرے والد نے اپنا کاروبار میرے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ بینکوں اور ہوٹلوں جیسے کئی کاروبار سنبھالنے پڑے تھے۔ صبرین نے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ مبین نے حیرت سے پوچھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ باہر کوئی گائے دھواں کر رہی ہے۔ یہ نہیں، صبرین نے مذاق کیا۔ مبین بیچارہ رہ گیا۔
وہ سچ کہہ رہا تھا، لیکن صبرین نے سوچا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو مجھ پہ یقین نہیں کرتی؟ مجھے بس اتنا ہی پتہ ہے کہ جب میں 21 سال کی تھی، میں ابھی تک ڈیٹنگ کر رہی تھی اور ہر روز محبت کی فکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر تم یہ کہو کہ تم نے 16 سال کی عمر سے اتنے کاروبار سنبھالے ہیں، تو میں تم پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ صبرین نے سر ہلایا۔ تمہاری عمر کے لوگ تو جوانی کے عروج پر ہوتے ہیں۔ تمہیں محبت کرنی چاہیے، پیسہ کمانا نہیں۔ کیا تم میرے لیے کوئی لڑکی کا تعارف کروانا چاہو گی؟ مبین نے اچانک بھویں چڑھائی۔ صبرین تھوڑی رکی۔ تم بہت جوان ہو، میں تمہارے لیے کوئی ایسی لڑکی نہیں جانتی جو تمہارے لیے مناسب ہو۔ تم خود تلاش کر لو۔ لیکن مجھے بڑی عمر کی لڑکیاں پسند ہیں، جیسے تم۔ مبین نے اپنی نیلی آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ صبرین اتنی حیران رہ گئی کہ اس نے اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ بس کرو، میں تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی ہوں۔ اگر تمہارے ذہن میں کچھ اور ہے تو ہم دوست نہیں رہ سکتے۔ مبین نے کچھ دیر تک اسے پر یقین نظریں ڈال کر دیکھا اور پھر کہا، تم واقعی اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتی؟ میں امیر ہوں، میں بہت بہت امیر ہوں۔ تم نہیں سمجھ سکتی کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ صبرین نے بھویں چڑھائیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری دولت کی وجہ سے اپنے منگیتر کو چھوڑ دوں گی؟ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ مبین نے فوراً اپنا مشروب اٹھایا اور اپنی آنکھوں کی نظر کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ حقیقت میں اسے آزمانا چاہ رہا تھا۔ اچھا، ورنہ ہم دوست نہیں رہ سکتے۔ صبرین نے سچے دل سے اعتراف کیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ مبین سے تھوڑی ناراض اور مایوس ہو چکی تھی۔ پیسوں پر خواتین کو کھینچنا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ میں پیسوں کی کمی نہیں رکھتی، لیکن کیا سب کا یہی نہیں ماننا کہ جتنا پیسہ ہو اتنا ہی بہتر؟ لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ مبین نے سوچتے ہوئے کہا۔ صبرین ہنسی۔ تم کہتے ہو کہ تم بہت امیر ہو، لیکن پھر بھی میرے ساتھ فونڈیو کھا رہے ہو۔ دیکھو، وہاں وہ ورکنگ کلاس کے ملازمین ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ چند ہزار ہے، پھر بھی وہ بھی وہی کھانا کھا رہے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں۔ مبین نے اپنے خوبصورت ہونٹوں کو ذرا سا کھولا، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ کچھ لمحوں بعد ہی اس نے اپنی آواز واپس پائی۔ میں بہت خوبصورت ہوں۔ میرا منگیتر بھی بہت خوبصورت ہے۔ صبرین نے اسے بیچ میں روکا۔ وہ تم سے کم نہیں ہے اور وہ ایک پختہ آدمی کی کشش رکھتا ہے۔ مبین نے اپنی پیشانی رگڑی۔ وہ بے بس ہو گیا۔
کیا واقعی مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہیں پسند آئے؟ صبرین نے اس کا جوان اور خوبصورت چہرہ دیکھا اور کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ پھر بھی اس نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں صرف چھوٹے بھائی کی طرح ہی سوچتی ہوں۔ اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ یہاں نہ بیٹھی ہوتی۔ اگر تمہیں فلرٹ کرنا ہے تو پھر تم نے غلط شخص کو منتخب کیا ہے۔ میں تجویز کرتی ہوں کہ تم کسی اور کو تلاش کرو۔ یہ دیکھ کر کہ اس کی آنکھوں میں صبر کا اثر ختم ہو چکا تھا، مبین فوراً بولا، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ دراصل میری بھی ایک بڑی بہن ہے، جیسے تم، اور وہ تمہاری طرح دکھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے تم میں پہلی بار ملتے ہوئے ایک نزدیکی محسوس ہوئی۔ اسے واقعی توقع نہیں تھی کہ صبرین اس کی باتوں پر اتنی بڑی رد عمل دے گی۔ عام طور پر ایسی خواتین طاقتور لوگوں کی تعریف کرتی ہیں، چونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ امیر ہے۔ کیا وہ اس کے ساتھ تھوڑی بہت فلرٹ نہیں کرے گی؟ جیسے ہی وہ بکھرا، صبرین نے اس کے پیچھے دیکھا اور اس کا چہرہ اچانک سفید ہو گیا۔ پھر اس نے گلے کو صاف کیا اور اٹھ کر ایک خوش آمدی لہجے میں کہا، شیری، تم یہاں کیسے آئے؟ کیسے پتا ہوتا کہ تم اپنے مرد ساتھی کے ساتھ کھانا کھا رہی ہو؟ اگر میں یہاں نہ آتا۔ ایک غمگین آواز اس کے پیچھے سے آئی۔ مڑ کر دیکھا تو مبین نے ایک دبلا پتلا نوبلی شخصیت والے آدمی کو دیکھا جو خاکی سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ شہزام کا چہرہ واضح طور پر دیکھنے کے بعد مبین کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ صبرین نے جو کہا تھا کہ اس کا منگیتر اس سے کم نہیں ہے، وہ کیوں کہہ رہی تھی۔ اس نے شہزام کا چہرہ اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے لائی گئی تصویر میں دیکھا تھا۔ وہ تصویر میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ اور بھی زیادہ نوبل اور خوش لباس لگ رہا تھا۔ مبین نے تسلیم کیا کہ وہ بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن عمر کا فرق انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شہزام کی پرسکون اور مستحکم شخصیت وہ تھی جو برسوں کے تجربے سے آتی ہے، اور یہ وہ چیز تھی جو مبین میں نہیں تھی۔ شہزام کی صاف نگاہ نے مبین کے چہرے کو چھوا۔ ایک مخلوط نسل کا نوجوان، مخلوط نسل۔ اسے یاد آیا کہ زارون نے کہا تھا کہ صبرین نے پچھلی دفعہ میلبورن میں ایک مخلوط نسل کے نوجوان کے ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا۔ کیا وہ میلبورن سے کینبرا تک ساتھ کھا رہے ہیں؟ شہزام کا خوبصورت چہرہ فوراً سرد ہو گیا اور اس کی نگاہوں میں کرواہٹ آ گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے ایک سرد نظر سے صبرین کے مجرم اور خوبصورت چہرے کو گھوڑا۔ تمہارا ساتھی مخلوط نسل کا ہے اور وہ بہت جوان بھی ہے نا؟ اس کی گرجدار آواز میں ٹھنڈی حقیقت تھی۔ اس کے قریب موجود لوگ اس کے غصے کو فوراً محسوس کر سکتے تھے۔ صبرین کی کھال میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔
وہ صرف سچ کہہ سکتی تھی۔ در حقیقت یہ وہی نوجوان ہے جس سے میں میلبورن میں ملی تھی۔ وہ کیمبرا آیا تھا اور ہم اتفاقاً آج ملے، تو میں نے اسے کھانے پر مدعو کیا۔ تم بہت زیادہ حاکمانہ ہو اور مجھے ڈر تھا کہ تم زیادہ سوچو گے، اس لیے میں نے سچ بتایا کہ وہ میرا ساتھی ہے۔ اس کے بعد ختم کرتے ہی اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور انتظار کیے بغیر مبین سے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا میرا منگیتر بھی بہت خوبصورت ہے؟ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ شہزام کے چہرے پر غصہ تھوڑا کم ہو گیا۔ اس کے الفاظ سے یقیناً اسے یہ پتا تھا کہ وہ یہ جان بوجھ کر کر رہی تھی، لیکن جب اس نے کسی دوسرے آدمی سے کہا کہ وہ خوبصورت ہے، اس کے دل نے تھوڑا سکون پایا۔ مگر یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اب تک غصے میں نہیں تھا۔ جب تک وہ باہر تھے اسے اپنی حاکمیت قائم رکھنی تھی۔ ہیلو، سپرین نے ابھی تمہارے بارے میں بات کی۔ اس نے کہا کہ تم بالغ اور اچھے مقام پر ہو۔ مبین مسکرا کر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ شہزام نے اپنی بھویں اٹھائیں اور فوراً منہ چڑھایا۔ وہ تم سے چند سال بڑی ہے تو تمہیں اسے ایسا نہیں بلانا چاہیے، بہتر ہوگا کہ اسے بڑی بہن کہو۔ مبین دنگ رہ گیا۔ وہ شخص واقعی بہت چھوٹے دل کا تھا۔ شہزام نے اسے سپرین تک کہنے کی اجازت نہیں دی۔ سپرین نے فوراً اسے خفیہ طور پر ایک نظر ڈالی۔ ہاں، مجھے بڑی بہن کہو، تم مجھ سے چند سال چھوٹے ہو، اس لیے مجھے تمہارا نام لینا عجیب لگتا ہے۔ بڑی بہن؟ مبین نے اس کی نظر دیکھی جیسے وہ اپنے شوہر سے ڈرتی ہو، اور اس کے منہ کے کونے سختی سے ہل گئے۔ شہزام تھوڑا مطمئن ہو گیا، لیکن جب اس نے مبین کی چمکدار اور دلکش چہرے کو دیکھا، وہ اب بھی ناخوش تھا۔ اسے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ زارون درست تھا۔ یہ شخص واقعی بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ شہزام کو اس سے نفرت ہونے لگی۔ اس لیے اس نے کہا، پھر جب تم مجھے دیکھو تو مجھے بڑا بھائی کہہ سکتے ہو۔ سپرین صرف مبین کو امید اور حوصلہ افزائی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ مبین کچھ لمحوں تک چپ رہا، پھر بولا، معذرت، مگر عام طور پر لوگ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں۔ مجھے دوسروں کو ایسا نہیں کہنے کی عادت ہے۔ اگرچہ وہ شہزام سے کم عمر تھا، مگر اس کی شناخت ایسی تھی کہ دنیا بھر میں لوگ اسے بڑا بھائی کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے صرف سپرین کو بڑی بہن اس لیے کہا کیونکہ اس کے دل میں اس کے لیے کچھ خاص جذبات تھے۔ تم بہت مغرور ہو لڑکے، شہزام ہنستے ہوئے بولا۔ جب میں تمہاری عمر کا تھا میں بھی بہت مغرور تھا۔ بعد میں جب مجھے نقصان ہوا تب میں نے سیکھا کہ دنیا حقیقت میں کیا ہے۔ مبین ہنستے ہوئے بولا، دنیا حقیقت میں کیا ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ سپرین لب بھینچ گئی۔ اس کے جھوٹ بولنے کی مہارت بہترین تھی۔ بچگانہ۔ شہزام کے ہونٹوں سے ایک لفظ نکلا۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ اسے مبین کی اہمیت کم لگتی تھی۔ مبین بھی غصہ نہیں ہوا۔ میں بچگانہ نہیں ہوں، بس تم نہیں جانتے کہ دنیا میں تم سے زیادہ قابل لوگ بھی ہیں۔ شہزام کی بھویں تن گئی۔ موقع کی فضا کو
تیز ہوتے دیکھ کر سپرین فوراً بولی، ٹھیک ہے مبین کاسٹنر، تم نے کھانا مکمل کر لیا؟ میں نے کھانا مکمل نہیں کیا، مبین نے دوبارہ کانٹے کو اٹھایا۔ سپرین کی بات کہ ہم پہلے چلیں گے اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ تمہارا آخری نام کاسٹنر ہے؟ شہسام کی آنکھوں میں چمک آئی۔ تم کس ملک سے ہو؟ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ مبین نے ایک ٹکڑا گوشت کا اٹھایا۔ کیا تم نیابے کے کاسٹنر خاندان سے ہو؟ شہسام نے اپنی آنکھیں تن کی۔ نیابے؟ کیا کاسٹنر خاندان کیا؟ مبین نے الجھی ہوئی نظر سے پوچھا۔ میں کنٹری ایل سے ہوں۔ شہسام کچھ دیر خاموش رہا، لیکن اس کی دلکش آنکھوں نے مبین کو بغض سے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ مبین اور سپرین کے درمیان اگرچہ ایک مخلوط نسل کا مرد اور دوسری ایک خوبصورت خاتون تھی اور دونوں مختلف چہرے تھے، لیکن جب دونوں کو ملا کر دیکھا گیا تو دونوں میں کچھ مشابہت تھی۔